اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو وہ عظمت اور مقام عطا کیا ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ ماں باپ دنیا کی وہ ہستیاں ہیں جو بے لوث محبت، قربانی اور خلوص کی عملی تصویر ہوتے ہیں۔ ان کی محبت میں دکھاوا نہیں ہوتا، ان کی خدمت میں کوئی غرض نہیں ہوتی، اور ان کی دعاؤں کی تاثیر زمین سے آسمان تک پہنچتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے ادب و احترام سے بات کرو۔ القرآن۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی تو دور کی بات، اف کہنا بھی گناہ ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ والدین کی باتیں کاٹتے ہیں، ان کی خدمت کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اپنی مصروفیات کا بہانہ بنا کر ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں والدین کے سامنے عاجزی و انکساری سکھاتا ہے۔ ماں کا مقام۔ ماں وہ ہستی ہے جس نے ہمیں 9 ماہ پیٹ میں رکھا، تکلیفیں اٹھائیں، دن رات جاگ کر پرورش کی اور اپنی خوشیاں قربان کر کے ہمیں سنوارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حسن و سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں، پھر فرمایا تمہاری ماں، پھر تیسری بار بھی فرمایا تمہاری ماں، اور چوتھی بار فرمایا تمہارا باپ۔ صحیح بخاری۔ باپ کا مقام۔ باپ وہ صاحبان ہے جو گرمی، دھوپ، مشکلات، زمانے کے طوفانوں سے اولاد کو بچاتا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی خواہشات قربان کرتا ہے تاکہ اولاد کی ضروریات پوری ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، اگر چاہو تو اس دروازے کو ضائع کرو یا اس کی حفاظت کرو۔ والدین کی خدمت اور اطاعت۔ اولاد پر فرض ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے، ان کی رضا میں اپنی کامیابی تلاش کرے، ان کے احکامات کی پیروی کرے جب تک وہ شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ والدین کی خدمت نہ صرف دنیا میں سکون اور برکت کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت میں جنت کا راستہ بھی ہے۔ والدین کی دعائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ ابن ماجہ۔ والدین کی دعائیں ہر مصیبت کی ڈھال ہیں، ان کے دل سے نکلی دعا تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد بھی حقوق باقی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے مرنے کے بعد اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں۔ مسلم۔ ہم اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعا کریں، ان کے وعدے پورے کریں، ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے صلح رحمی کریں اور ان کے صدقات جاریہ کو جاری رکھیں۔ یہ سب ان کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہیں۔ والدین کی نافرمانی کا انجام۔ اسلام میں والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت فرماتا ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ آخری پیغام۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو، اگر وہ راضی ہیں تو رب راضی ہے، اگر وہ ناراض ہیں تو رب ناراض ہے، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو، ان کی نیکیوں کو جاری رکھو تاکہ وہ قبر میں سکون پائیں اور تمہیں بھی اللہ کا قرب نصیب ہو۔